الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جاں بجاں تھانے والے۔ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور سحر، نور سحر میں آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بزم عقیدت میں ہم مہمانان گرامی کو بلاتے ہیں، اور ان مہمان گرامی کو بلاتے ہیں جن کی باتوں کو آپ سننا چاہتے ہیں اور جن کی باتوں کو آپ فالو کرتے ہیں، اور ان کی باتوں سے ہم بھی کچھ سیکھیں۔ اور آج ہم نے جو لوگوں کو انوائٹ کیا ہے وہ اپنی ایک ویلفیئر خود چلاتے ہیں، اپنی ایک فاؤنڈیشن خود چلاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے اس پہ اللہ ان کے ساتھ بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اپنا فضل فرمایا ان کے اوپر کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں معروف صنعت کار محترم جناب مرزا اختیار بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں آپ کا۔ آپ ایک بار پھر ہماری دعوت پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح پاک میمن فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب اشرف میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اشرف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اشرف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت۔ نوازش مہربانی۔ بہت خوبصورت حمد و ثنا کرنے والے ہمارے معروف کراچی کے معروف نعت خواں محترم جناب رانا عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ ایک اور ثنا خواں محترم جناب سید شبیر حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانا صاحب اگر حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز کریں تاکہ اللہ پاک اپنا کرم اپنا فضل ہم پہ فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ، اللہ اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ نے پیش کی۔ رانا عتیق الرحمان اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ سر۔ ایک بار پھر آپ آئے ہماری دعوت پہ، میں دوبارہ آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے۔ مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ خود ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں، ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، یہ جو سفید پوش لوگ ہیں، یعنی لوگ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں مانگنے والے ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ مانگنے والے ہیں، ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کا پیشہ ہے، ان کی وجہ سے جو سفید پوش جو لوگ ہیں یہ محروم نہیں ہو گئے، پریشان نہیں ہو گئے؟ یہ آپ نے بڑا صحیح نقطہ جی اٹھایا ہے کہ ہمیں ہر ایک آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرنا چاہتا ہے، بالخصوص رمضان میں۔ جی، اور یہ آخری عشرہ جس میں ہے کہ ایک چیز آپ کریں گے جی تو سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا آپ کو ملے گا، ملیں گے۔ لہٰذا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے اس کا سینکڑوں ہزاروں گنا آخری عشرے میں ہمیں مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جینون لوگ جو صحیح لوگ ہیں وہ نہیں آتے، بلکہ کچھ پروفیشنلز ہیں جنہوں نے یہ پیشہ اپنایا ہوا ہے، اور وہ آ کے وقتی طور پہ تو فائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں اعتماد جو ہے وہ شیٹرڈ ہو جاتا ہے۔ جی جی، میں اگر کچھ چیز کرنا چاہتا ہوں تو میری دل سے خواہش ہوگی کہ اس آدمی یا اس شخص کے لیے میں کروں جو موسٹ ڈیزرونگ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر یہ چیز اس تک نہیں پہنچی تو خدا نہ خواستہ وہ تکلیف میں آ جائے، فیملی تکلیف میں آ جائے، شاید اس کو کھانا نصیب نہ ہو۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو بھی چیز کرنا چاہوں اس طریقے لوگوں کو ملے، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے کچھ پروفیشنل جب آ کے اور مختلف انداز ہیں اس میں بات نہیں کروں گا، اور وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مستحق تھا بالخصوص سفید پوش۔ دیکھیں سب سے زیادہ ثواب سفید پوش کی مدد کرنے کا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اپنی عزت کے لیے منہ نہیں کھولتا، اس کو جرأت نہیں ہو پاتی، ہمت نہیں ہو پاتی کہ ہاتھ پھیلائے، وہ اوپر والے سے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر اوپر والا وسیلہ بناتا آپ کے ذریعے کہ آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بہت زبردست بات۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سفید پوش ہے، جو
حالات سے تنگ آ گیا ہے اور آج اس کا ہاتھ بڑی مشکل سے پھیل گیا ہے آپ کے سامنے، یا آپ تک میسج آ گیا ہے، جی جی، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کریں. اور دوسرے ایک چیز میں اور بتلاؤں گا آپ کو، مدد کر دی آپ نے اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن جو آدمی مدد کرنے والا جو ہوتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میرا جو ثواب ہے وہ جاری رہے، ختم نہ ہو جائے کہ میں نے شہزاد صاحب کو یہ دے دیا اور آپ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے. میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح سے کروں فیل کہ یہ ثواب جاری رہے، جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے درجے کا پھر ہو جاتا ہے کہ آپ سفید پوش کو بھی ڈھونڈیں اور پھر ثواب ایسا کرنے جائیں. آپ مثال کے طور پہ آپ اس کو کوئی ایسی چیز دلا دیتے ہیں جس سے وہ اس کا ذریعہ معاش بن جاتی ہے. آپ نے ہمارے دل کی بات وائف کی ذریعہ معاش بن جاتی ہے، سلائی کی مشین وغیرہ، وہ عید پہ کپڑے لوگوں کی سی کے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت دیتا ہے. مرزا صاحب ہم نے بھی جو ہے نا، ہم نے بھی ایک ٹیم بنائی تھی اور اس پہ ہم ورکنگ کر رہے تھے 10 سے 15 دن سے. ہم نے کہا 10 لوگ ہم زیادہ نہیں کر سکتے ایفورٹ، ہم 10 لوگ وہ جو حقدار ہوں اور ان کو کوئی ایسا سیٹ اپ ہم بنا کے دے دیں، یعنی کوئی شوارمے کی مشین ہو گئی. ایک نے کہا کہ مجھے میرے گھر میں میرے پاس جگہ ہے، مجھے آپ خالی راشن کا سامان لا کے دیں تاکہ میں اس کو بیچوں، سیل کروں، اپنے گھر کا گزارا کر لوں. تو ہم نے کہا کچھ 10 فیملیوں کو ہم سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے اس کو ہم بحال کرتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے مرزا صاحب؟ دیکھیے، آپ نے وہ ایک چیز جو مجھے اچھی لگی، وہ آپ نے 10 فیملی کی بات کی جی، آپ نے 100,000 کی بات نہیں کی، کیونکہ جتنی بڑی آپ بات کریں گے اس کو پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہ صرف وسائل کی بنیاد پہ بلکہ جانمن آدمی کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. یہ بہت ذمہ داری ہے آپ کی. جی بالکل میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ جب اس پروگرام میں کسی کو لا رہے ہیں تو لانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ڈیو ڈیلیجنس، تمام تحقیقات کر کے لے کر آئے کہ جی اس سے زیادہ ڈیزرونگ دوسرا نہیں ہے. سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ یہ. جب یہ آپ نے کہہ دیا، ذمہ داری لے لی، تو میری ذمہ داری بھی پھر آپ پر. اصل میں مرزا صاحب اللہ پاک نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے. اگر ہماری زبان سے اگر کسی کا کام ہوتا ہے تو عزت کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اعلی کار بنتے ہیں اور اوپر والا بہت فنکار ہے، اللہ اسے پتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے. واہ واہ. لیکن اس میں اس کا جو ایک اندر کا جینونیس، ایک پیورٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں نے ہر انٹرویو میں میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا صرف نیتوں کا کھیل ہے، کچھ نہیں. آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ نے دل میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ وسائل ہیں، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ مستحق ہو اور ثواب جاریہ بن جائے، میری مدد فرما. واہ 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 واہ. پھر انشاءاللہ جو آدمی آئے گا، یہ کوئی میڈم آئیں گی، جو بھی ہوں گی شخصیت، وہ مستحق ہوں گی اور مستحق تک جب مدد پہنچتی ہے تو دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے اور پھر وہ ثواب کا درجہ اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. جناب اشرف میمن صاحب، آپ تو خود ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس کام کو، ماشاءاللہ. اشرف بھائی کیا کہیں گے، آپ کیسے کہیں گے سفید پوش کے اوپر کچھ بات کریں نا؟ بالکل صحیح بات ہے. میں 98 میں نے ایک چھولے والے کو، ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میری بجلی لائٹ کٹ گئی ہے، 1500-1800 روپے کا بل تھا. کہیں کپڑے والے کے پاس کام کرتا تھا، کوئی اس کے ساتھ تھوڑی سی وہ ہو گئی غلطی تو سیٹ نے اس کو نکال دیا. میمن لڑکا تھا. اچھا. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی دوست نے مجھے کہا کہ یار یہ لڑکا ہے، کافی ٹائم سے بے روزگار ہے، نئی شادی ہوئی ہے، اب وہ سسرال میں بھی شرمندہ ہے، گھر کے معاملات بھی سارے بری طرح سے، بہن ہے، ماں ہے. تو میں نے کہا چلیں بھیجیں اسے میرے پاس آیا. میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، میں تمہیں حیدری پہ ایک ٹھیلا تھوڑے سے پیسے دے کے جگہ تمہیں دلوا دیتا ہوں، وہ برتن لے لو. 98 کی بات ہے، اس وقت 3,500 روپے کی یہ برتن ہو جاتے تھے. 1500 روپے اس کا بل تھا. 1500 روپے میں نے اس کو دیے کہ یہ تم لو اور اپنا یہ شروع کرو. ٹھیلے والے وہاں میں نے بات کر لی، 10,000 روپے جو ہوتے ہیں وہاں کے رکھوالے، جسے ہم کہہ لیں رکھوالے ہی کہہ لیں، وہ 8-10,000 روپے اس کو دیے، جگہ اس کو ایک ٹھیلا مل گیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں
ہر مہینے 15 دن بعد جاتا تھا, وہ ڈے بائی ڈے اس کی رونق بڑھتی جا رہی تھی. وہ جگہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے. جی جی. یہ وقت سر یہ آیا کہ میں جاتا تھا تو اس کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ مجھے سر اٹھا کے دیکھے. واہ 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 واہ. اچھا میں تو اتنا خوش ہوتا تھا, میں کہتا دیکھو یار اللہ نے اس کو کیسے نواز دیا. پھر میں 6 مہینے سال میں کبھی نکلتا تو اسپیشلی میں وہاں سے ہوتا ہوا جاتا دیکھتا, تو اللہ کا اس پہ فضل کرم ہو گیا. واہ واہ. پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تجھ پہ ایک قرض ہے, یہ سلسلہ تو نے بھی رکھنا ہے, تو نے بھی رکھنا ہے. کیا بات. ایک بندے کو تو نے بھی کہیں کسی جگہ فٹ کھڑا کرنا ہے. کھڑا کرنا ہے. اچھا اب یہ سلسلے تو خیر قدرت جیسے کہا نا کہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور کہیں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے سلسلہ, وسیلہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا اب ہم 98 سے یہ ہماری چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی آپ اور ہم اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں, کوئی آرگنائزیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے طور پہ اللہ نے کرم کیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ سلسلے میں آپ کو بہت سارے تجربے ہوتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کو لوگ چیٹ کر جاتے ہیں. اچھا کس ادا سے کر جاتے ہیں؟ یہ آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں نا, آپ کی فیلنگ سے کھیلتے ہیں. اچھا وہ انوسنسی میں بعض دفعہ آدمی کسی اچھے اس میں موڈ میں ہوتا ہے تو فوراً ٹریپ ہو جاتا ہے, کر دیتا ہے. پھر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہم نے غلط آدمی کے ہاتھ میں یہ دے دیا, جو بھی تھوڑا یا زیادہ. اچھا اصل میں جذبہ ہے نا اچھا کرنے کا, اچھا کرنے, تو وہ عادت آدمی کی. اچھا پھر آپ کو نوازتا بھی ہے نا اللہ تعالیٰ, آپ کی اولاد میں فضل ہو رہا ہوتا ہے, آپ میں فضل ہو رہا ہوتا ہے, پھر صحت و سلامتی میں فضل ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی عزت آپ کی توقیر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم ہی کرم کرے جا رہا ہوتا ہے. بے شک. آپ کے پاؤں میں جب ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے, آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہو جاتی ہیں, 2 سے 5 گاڑیاں ہو جاتی ہیں, آپ پہ کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. اچھا وہ کرم اس طرح سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد, وہ دعاؤں کا ذریعہ بھی بنا ہوتا ہے. اختیار صاحب والی بات. جی جی. اچھا اب یہ جب ہم پہ جب کرم ہو رہا ہے تو پھر ہم پہ یقین اعتقاد ہمارا بڑھتا جاتا ہے. اچھا کیونکہ جب اعتقاد بڑھتا ہے اور پھر آپ پہ یہ ہے کہ یار آپ کی اولاد پہ آپ کا فضل ہے, بچے نمازی ہیں, آپ کے بچے آپ کے حافظ قرآن ہو گئے, والدین کی دعائیں ہیں, پھر آپ پہ کوئی ایسی بلا نہیں آتی, آپ کی آزمائشیں کم ہوتی ہیں, قدرت آپ پہ مہربان ہو ہی جاتا ہے. اور وہ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں, آپ مدینے جاتے ہو, مکے جاتے ہو, ہر سال آپ پہ اللہ کا کرم, آپ جو چاہتے ہو آپ کو مل جاتا ہے, جو آپ سوچتے ہو وہ آپ کر لیتے ہو. تو اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر اس حالات کے اندر ہمیں یہ جنت ہمارے لیے بن گئی کہ ہم نے یہ ذریعہ بنایا اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ مہربانیاں کر دی. اب آپ کی بات آتی ہے کہ یہ کہ بھائی یہ اب جیسے آپ نے یہ ایک چیز سوچی ہے نا, رمضان کا مہینہ ہے اور بڑا فضل والا مہینہ ہے, تو پہلے تو میں کہوں گا کہ ایک آدمی جو آپ کا ہے, اس میں ایک آدمی کا نام میرے حوالے سے آپ لکھ لیں کہ وہ میں اس کو جو جینین آدمی ہے اس کی ایک کی سلائی مشین, وہ میں اس کے لیے جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں اپنے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ فضل رکھے. اور کوئی احسان نہیں ہے, اس کی دین سے ہی ہم دے رہے ہیں, ہماری اپنی طاقت کسی بندے کی نہیں ہے, نہ کوئی ہم کسی پہ کوئی مہربانی کر رہے ہیں, نہ کسی پہ کوئی ہمارا احسان ہے. اس کے کرم سے ہی ہمارا وسیلہ یہ لوگ بنتے ہیں, یہ دعاؤں سے بنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب بات کیا آ رہی ہے کہ ابھی پروفیشنل لوگ بہت ہو گئے ہیں. ابھی آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے بات ہماری ہو رہی تھی, تو میں ایک اور آپ کو کیس بتاتا ہوں, اور بالکل جینین بتا رہا ہوں, 1 ہفتے پہلے کا ہے. میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس سے ایک لیڈی آئی, اس کے ہاتھ میں المصطفیٰ ہاسپٹل کا, ویلفیئر ہاسپٹل کا ایک پرچہ تھا. اب کیونکہ میں رہتا ہوں گلشن میں ہی رہتا ہوں, میرا معین صاحب میرے پڑوسی بھی رہے ہیں اور میرے اچھے دوست بھی ایڈمنسٹریٹر ہیں. حاجی طیب صاحب سے بھی, ہمارا حنیف طیب صاحب سے بھی بڑا اچھا ہے, دوستی والا سلسلہ ہے, محبت والا, دعاؤں والا سلسلہ ہے. تو میں نے اس لیڈی سے, اس نے کہا میرا بچہ ایڈمٹ ہے ڈاکٹر ضیاء کے پاس ہے, 2nd فلور پہ, وہ میرا بچہ ایڈمٹ ہے جنرل ہاسپٹل میں, اور روز کا اتنا خرچہ اور یہ وہ. میں نے کہا میری بہن یہ تم یہ پرچہ مجھے دے دو. میں نے اس وقت معین سے میں نے فون پہ بات کی, میں نے کہا بھائی ذرا دیکھو اس کو, اور اس کا جو بھی ایکسپنسز ہوں گے وہ میرے حساب میں آپ ڈال دیں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے دو میں پتہ کرتا ہوں. لڑکے کا نام کوئی پرویز بتایا, کوئی 11-12 سال کا بچہ بتایا. اچھا اس عورت کو میں نے کھڑا کیا. اب عورت مجھے مسلسل کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ کچھ پیسے دے دیں, آپ یہ میں خود کر لوں گی, مجھے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میں آپ کے بچے کا مسئلہ حل کر رہا ہوں, آپ کو پیسے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی, سارا ڈاکٹر دیکھ لیں گے, دوائیں بھی سب کچھ ہاسپٹل کر دے گا. مجھے 5 منٹ بعد معین کا فون آتا ہے کہ یار کوئی پرویز نام کا لڑکا نہیں ہے, عورت آپ سے. میں نے کہا یار میڈیکل کا پرچہ ہے. بولا پرچہ کسی سے, اس نے کوئی دوائیں لی ہوں گی, کوئی دکھایا ہوگا, لے لی ہوں گی. اب وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اب اس وقت میں آپ کو کیا کہوں. بولا کوئی پرویز نام کا لڑکا نہیں ہے. اب وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کو تو ساری ڈیٹیل 1 منٹ میں مل جاتی ہے. میں نے جب لیڈی سے کہا تو ایسے بھاگی ہو, کہہ لیں گے مجھے کچھ تو پیسے. میں نے کہا میری بہن جاؤ, ابھی منہ سے کچھ بری بات ہو جائے گی, آپ نکلیں یہاں سے. تو ایسے پروفیشنل لوگ ہو گئے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ ہو گیا ہے. اچھا آپ اور ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نہیں ہوتا کہ یار کسی کو کر رہے ہیں تو کوئی
بات یہ تو آپ کے ساتھ ہے, آپ کو فضل ہے تو آپ کر رہے ہیں, اور آپ پہ حق ہے, یہ دینا ہے آپ کو. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ راستے میں دیکھتے ہیں فقیروں کو, کیا آپ کا سسٹم ہو گیا دروازہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ ٹک 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 کیے جا رہا ہے, اندر جا کے جا رہا ہے؟ پہلے کا فقیر ہوتا تھا ادب سے ذرا بیچارہ دور کھڑا ہوتا تھا, اب یہ سارا پروفیشنلزم ہو گیا. اچھا, اب یہ سفید پوش آدمی جو ہے نا نظر نہیں آتا. اچھا, پھر یہ جو بندے ہیں یہ باہر سے آتے ہیں, نہ ان کی زبان اپنی ہوتی ہے نہ لہجہ, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کا بولنا چالنا. اور رمضان میں تو کچھ زیادہ آتے ہیں. اچھا, خاص طور پہ آتے ہیں رمضان. ٹریفک پہ آپ کھڑے ہو جاؤ, اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہو, کہیں بازار میں کوئی چیز لے رہے ہو, یعنی اتنا آپ کو ملے گا یہ فقیر. اچھا, یہ پروفیشنل ہیں, اب ان کے یہ ٹھیکے بنے ہوئے ہیں نا, آپ اور ہم سب جانتے ہیں, سگنل وغیرہ پہ. اچھا, یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, یہ کام تو حکومت کا ہے اور وہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے دیکھ رہے ہیں ان کو, جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں, جن کی یہ ساری ڈیوٹیز ہیں. اب بڑھاوا ہوتا جا رہا ہے, تو وہی بات آ جاتی ہے کہ حقدار کے لیے ہمیں تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. جیسے آپ نے 10 لوگوں کو ڈھونڈا, اسی طرح سے ریسرچ والی بات ہے کہ آپ نے ارد گرد آپ دیکھیں, اپنے اہل محلے میں دیکھیں, اپنے دوستوں کو آس پاس پتہ کریں, تو اس تک آپ پرسنلی جا کے دیں تاکہ وہ اختیار صاحب والی بات کہ وہ حقدار کو پہنچ جائے اور وہ کھڑا ہو جائے. دوسری بات جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں, اس کو چیک کرنا بھی ضروری ہے. آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے نا, ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے بیچ کے کہیں آگے نکل گیا. مجبوری ہے نا, لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بہت ہیں, اتنے پرابلم میں آ جاتے ہیں بیچارے, گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تنگی, ایک تو کرونا بڑا پریشان ہے, بے روزگار کیا ہوا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, فضل فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. اپنا سید شبیر حسینی صاحب ایک نعت شریف شامل کریں بزم عقیدت میں. آپ مکان اور لا مکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے, جہاں مجرم رہا ہوں گے وہ عدالت مصطفیٰ کی ہے. مکان اور لا مکان پر بھی محبت ان سے ہو سچی جو نسبت ان سے ہو پکی. محبت ان سے ہو سچی جو نسبت ان سے ہو پکی, تو یقیناً بخشے جاؤ گے, یقیناً بخشے جاؤ گے, کیونکہ ضمانت مصطفیٰ کی ہے. مکان اور لا مکان پر بھی اگر دشمن برا کہتے ستم کرتے جفا کرتے, اگر دشمن برا کہتے ستم کرتے جفا کرتے, مگر ان کو دعا دینا, مگر ان کو دعا دینا, یہ عادت مصطفیٰ کی ہے. مگر ان کو دعا دینا.
نکیروں کا ہو جب آنا شکیل ان سے نہ گھبرانا نکیروں کا ہو جب آنا شکیل ان سے نہ گھبرانا کیونکہ وہاں تیری تسلی کو وہاں تیری تسلی کو حمایت مصطفیٰ کی ہے وہاں تیری تسلی کو حمایت مصطفیٰ کی ہے مکان اور لا مکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. بے شک بے شک، کیا بات ہے. میرے رب نے تو سرکار کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہماری بھی اس نعت کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے اور آپ کی حضرت درجات بلند فرمائے. ویسے ہی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ سرکار کی ثنا و توصیف کرتے رہیں. مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ایک انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے یہ کام کرنے سے؟ دیکھیں زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں. ہماری بھی زندگی میں آئے جب پہلے پیسے بنانے کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، شوق ختم ہو گیا. پھر پاور، طاقت، شہرت، یہ بھی ایک بشر کی خصوصیت ہوتی ہے، بڑا عارضی ہوتا ہے، سب عارضی بھی چلا ہے. سب عارضی. اب جس اسٹیج میں ہیں، لیکن اب آخری وقت میں پتہ چلا ہے کہ کسی کو کچھ دے کے گیونگ ہینڈ پہ آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ جو سکون آپ کو ملتا ہے اس کا کوئی مول نہیں. کوئی مول نہیں. آج میں آپ کے پروگرام میں خاص مقصد کے لیے آیا جی جی. اور میں چاہوں گا مجھے صرف 5 منٹ آپ دیں کیونکہ اس کے لیے میں خاص طور سے آیا ہوں. میں آج روزہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، عصر کے بعد وہی وقت ہوتا ہے مغرب کے بیچ کا. ٹی وی میں نے خبر پڑھی کہ ایک والد نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ تین بچوں کو نہر میں پھینک دیا اور وہ تینوں بچے مر گئے. اور ریزن جب وہ پکڑا گیا، اس کی بیوی نے 4 دن بچے نہیں آئے گھر میں، تو اس سے پوچھا اور وہ آئیں شائیں کی باتیں کرا تو اس نے کمپلین کرائی اور پولیس نے جب پکڑا تو اس نے فوراً ایڈمٹ کر لیا کہ بیوی لڑتی تھی، پیسے مانگتی تھی اور یہ بچے کپڑے مانگ رہے تھے عید کے. اللہ. یہاں پہ سنیے گا، یہ 3 بچے کی صرف جرم یہ تھا کہ اور بچوں کو دیکھ انہوں نے عید کے کپڑے یا جوڑے مانگے تھے باپ سے اور باپ کے پاس نہیں تھا، تو اس نے غصے میں آ کے ان بچوں کی زندگی ختم کر دی، نہر میں پھینک دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہم تو جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بچہ یہ بچی میں دیتا ہوں اس کا رزق بھی میں دیتا ہوں. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس بچے کو میں نے آپ کو دیا ہے تو اس کی رزق، اس کے کھانے کا پینے کا بھی میری ذمہ داری ہے. جب وہ ذمہ داری لے رہا ہے تو ہمیں مایوس ہونے کا پھر جواز نہیں بنتا. آج آپ کے پروگرام کے تحت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام ماں باپ جو اللہ نہ کرے اس بنیاد پہ خودکشی یا بچوں کی جان لینا چاہتے ہیں کہ عید کے جوڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، تو میں ان کو آفر کرتا ہوں وہ جتنے ہی لوگ ہوں کہ آپ کے چینل کے تھرو ہمیں بتلائیں اور ہم 24 گھنٹے میں کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ وہ مطلوبہ چیزیں ان کو پہنچائیں گے. صرف 2 چیزوں کا خیال رہے کہ اس کو ویریفیکیشن کر کے ہمارے پاس آئیے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کا ناجائز میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جتنے لوگ ہیں، کیونکہ میں یہ سن کے لرز جاؤں
کہ کوئی آدمی اس بنیاد پہ اپنے پیاروں کی جان لے لے کہ وہ کپڑے عید کے مانگ رہے ہیں. اللہ وہ بچے چھوٹے تین تو وہ 3 بچوں کی جان چلی گئی. آج کی یہ ٹی وی کے چینلوں کی خبر ہے اور اس کو سن کے میں لرز اٹھاؤں. اللہ اکبر. تو پھر فوراً آپ کے یہاں سے فون بھی آیا, میں نے کہا نہیں میں آؤں گا. جی تو ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را رمضان میں اللہ کی رحمت پہ توکل بڑھائیں, توکل بڑھائیں. اللہ کی رحمت پہ اپنا بھروسہ کم نہ کریں. اس کی رحمت بہت اس بڑی کی ہے. رحمتیں تو ماہ رمضان میں تو ہزاروں سینکڑوں گنا بڑھتی ہیں. اور دوسرے یہ بچے جب اس نے دیے ہیں آپ کو, پھول جن کو آپ کہتے ہیں, اور یقیناً وہ والدین ضرور چاہتے ہوں گے ان کو اتنے, ان سے زندگی کی جینے کا, سانس لینے کا حق نہ چھینا. حق نہ چھینے. کیسی جرت ہوئی ہوگی اس باپ کی کہ ایک بچہ بچی کو گودی میں اٹھایا تھا, اس نے کہا میں نے دونوں کو اٹھایا اور گہری نہر میں پھینکا, اور 3 بچے جو ہے وہ مر گئے. یہ تمام چینلوں کی خبر تھی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے ان تمام مایوس والدین یہ میرا میسج چلے جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ایسے حالات ہیں اور ان کے بچے کوئی عید کے جوڑے یا عید کے کپڑے یا عید کی جوتے یا کوئی بھی عید کی آسائش کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, تو خدا را اس نہج پہ نہ سوچیں کہ ان کی جان چھین لی جائے. ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے جتنی چیزیں ان بچوں کی خواہش ہوگی ہم انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرزا اختیار بیگ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے انہوں نے اتنی بڑی آفر کی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. اسی طرح اشرف میمن صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی کھڑا ہوں, ہر وقت جو بھی ضرورت مند ہوگا میں کھڑا رہوں گا. ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم, اور میں مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم جناب اشرف میمن صاحب اور نعت خواں جناب شبیر حسینی صاحب کی ہم سلام کے 2 شعر لیں گے, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تب تک کے لیے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت اور اسی چینل پر. اللہ حافظ. سلام کے 2 شعر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, 2 جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, ہم آسیوں کی لاج والے. جاکنی کے وقت آنا, چہرہ ابر دکھانا, کلمہ طیب پڑھانا, ہم بدوں کو بھی نبھانا. یا حبیبی یا رسول رمضان الکریم.